وضو کا بیان۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ المائدہ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہوں کو دھوؤ اور اپنے ہاتھوں کو بھی کہنیوں تک اور اپنے سروں کا مسح کرو اور پاؤں دھو ٹخنوں تک۔ نماز کے لیے ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ وضو کا طریقہ: پہلے پاکی حاصل کرنے اور ثواب پانے کی نیت کریں اور بسم اللہ پڑھ کر 3 بار دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک دھوئیں۔ پھر 3 بار کلی کریں اور مسواک کریں۔ پھر 3 بار ناک میں پانی چڑھائیں اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں۔ پھر 3 بار منہ دھوئیں کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور دونوں کانوں کی لو تک کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اگر داڑھی ہو تو خلال کریں۔ پھر 3 بار دونوں ہاتھ کہنیوں تک، پہلے دایاں پھر بایاں دھوئیں۔ پھر نئے پانی سے دونوں ہاتھ تر کر کے پورے سر کا مسح کریں۔ اس طرح کہ پیشانی کے بالوں سے دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیاں پھیرتا ہوا گدی تک لے جائیں اور پھر گدی سے ہتھیلیاں پھیرتا ہوا واپس لائیں۔ پھر شہادت کی انگلی سے کان کے اندرونی حصے اور انگوٹھے کے پیٹ سے کان کے بیرونی سطح اور انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کریں۔ پھر 3 بار دونوں پاؤں، پہلے دایاں پھر بایاں ٹخنوں تک بائیں ہاتھ سے دھوئیں اور انگلیوں کا خلال کریں۔ یہ طریقہ جو بیان ہوا اس میں بعض وضو کے فرائض، بعض سنتیں اور بعض مستحبات ہیں۔ اذان کا بیان۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ۔ المائدہ۔ ترجمہ: اور جب تم نماز کے لیے اذان دو۔ 5 وقت کی نماز فرض کے لیے جس میں جمعہ بھی ہے۔ اذان سنت موقدہ ہے۔ اذان وقت پر کہنی چاہیے۔ اگر وقت سے پہلے کہہ دی تو دوبارہ کہی جائے۔ فرض عین کے علاوہ کسی اور نماز کے لیے اذان نہیں ہے۔ عورتوں کو اذان کہنا مکروہ تحریمی ہے۔ بے وضو کی اذان ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اس لیے بہتر ہے کہ باوضو اذان دی جائے۔ بلند قبلہ رو کھڑے ہو کر کانوں میں انگلیاں ڈال کر اذان اس طرح کہنی چاہیے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ حی علی الصلاۃ کہتے وقت داہنی طرف منہ کرنا اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں طرف کرنا چاہیے۔ اگر فجر کی اذان ہو تو حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم کہنا سنت ہے۔ اذان کے بعد کی دعا: اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامۃ انک لا تخلف المیعاد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نماز پڑھنے کا طریقہ: ضروری ہے کہ نمازی کا بدن، کپڑے اور نماز کی جگہ پاک ہو اور نماز کا وقت ہو گیا ہو۔ پھر باوضو قبلہ کی طرف منہ کر کے دونوں پاؤں کے درمیان 4-5 انگل کا فاصلہ کر کے کھڑا ہو اور جو نماز پڑھنی ہو اس کا دل سے ارادہ کرے اور زبان سے کہنا مستحب ہے۔ مثلاً نیت کی میں نے نماز ظہر 4 رکعت، نماز فرض یا سنت کی
اللہ جل جلالہ کے واسطے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اگر امام کے پیچھے ہو تو کہے پیچھے اس امام کے، اور دونوں ہاتھ اپنے کانوں تک لے جائے، اس طرح کہ ہتھیلیاں قبلہ کو ہوں اور انگلیاں نہ کھلی ہوئی ہوں اور نہ ملی ہوئی، بلکہ اپنی حالت پر ہوں۔ اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لائے اور ناف کے نیچے باندھ لے، اس طرح کہ دائنی ہتھیلی بائیں کلائی کے سرے پر ہو اور بیچ کی 3 انگلیاں بائیں کلائی کی پشت پر اور انگوٹھا اور چھنگلیاں کلائی کے اگل بگل ہو اور سجدہ کی جگہ پر نظر رہے، اور ثنا پڑھے۔ ثنا: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد امام و مقتدی آہستہ سے کہے آمین۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے اور گھٹنوں کو ہاتھ کی انگلیوں سے مضبوط پکڑے اور اتنا جھکے کہ سر اور کمر برابر ہو جائے، اور کم سے کم 3 بار کہے سبحان رب العظیم۔ پھر رکوع سے اٹھتے وقت کہیں سمیع اللہ لمن حمدہ۔ پھر دونوں ہاتھ چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہو جائے اور مقتدی تحمید کہیں ربنا لک الحمد۔ تنہا نماز پڑھنے والا تسمیع اور تحمید دونوں کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، اس طرح کہ پہلے گھٹنے پھر دونوں ہاتھ زمین پر رکھیں، پھر ناک اور پھر پیشانی خوب جمائے اور چہرہ دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھے، اور مرد بازوؤں کو کروٹوں سے اور پیٹوں کی رانوں سے اور رانوں کے پنڈلیے سے جدا رکھے اور کوہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہوں، اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کے پیٹ قبلہ رو زمین پر جمے ہوئے ہوں، اور کم سے کم 3 بار پڑھے سبحان رب العلی۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ سے اس طرح اٹھے کہ پہلے پیشانی پھر ہاتھ اٹھیں اور بایاں قدم بچھا کر اس پر بیٹھیں اور داہنا قدم کھڑا کر کے رکھیں کہ اس کی انگلیاں قبلہ رو ہوں، اور ہاتھ رانوں پر گھٹنوں کے قریب رکھیں کہ ان کی انگلیاں بھی قبلہ رخ ہوں۔ پھر اللہ اکبر کہتا ہوا دوسرا سجدہ اسی طرح کریں، اور پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائیں۔ قیام: تسمیہ، فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ کر اسی طرح رکوع سجود کرے، لیکن امام کے پیچھے مقتدی بسم اللہ، فاتحہ اور سورت نہیں پڑھے گا، وہ خاموش کھڑا رہے گا۔ قاعدہ: دوسری رکعت کے دونوں سجدوں سے فارغ ہو کر اسی طرح بیٹھ جائے جس طرح 2 سجدوں کے درمیان بیٹھا جاتا ہے۔ پھر تشہد پڑھیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ جب تشہد میں کلمہ لا پر پہنچے تو داہنے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائیں اور چھنگلیاں اور اس کے پاس والی ہتھیلی سے ملا دیں،
اور لفظ لا پر کلمہ کی انگلی اٹھائیں اور اللہ پر گرا دیں اور سب انگلیاں فوراً سیدھی کر دیں۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو پھر اس تشہد کے بعد درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں، اور اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو تشہد کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے، اور دونوں رکعتوں میں اگر فرض ہو تو صرف بسم اللہ اور سورہ فاتحہ پڑھ کر قاعدے کے مطابق رکوع و سجود کرے، اور اگر سنت و نفل ہوں تو بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور سورت بھی پڑھ لے۔ لیکن اگر امام کے پیچھے مقتدی تسمیہ اور فاتحہ نہیں پڑھے گا، وہ خاموش کھڑا رہے گا، پھر 4 رکعتیں پوری کر کے بیٹھ جائے اور تشہد، درود شریف اور دعا پڑھے اور سلام پھیر دیں۔ درود شریف: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور چاہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ کے بجائے یہ دعا پڑھ لیں: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ پھر نماز ختم کرنے کے لیے ایک بار دائیں پھر ایک بار بائیں طرف منہ کر کے سلام کہیں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ داہنی طرف کے سلام میں داہنی طرف کے فرشتوں اور نمازیوں کی نیت کریں کہ میں ان کو سلام کہہ رہا ہوں، اور بائیں طرف کے سلام میں بائیں طرف کے فرشتوں اور نمازیوں کی نیت کریں، اور جس طرف امام ہو اس طرف کے سلام میں امام کی نیت بھی کرے، اور اسی طرح امام بھی دونوں طرف کے سلاموں میں فرشتوں اور مقتدیوں کی نیت کرے، اور جب تنہا ہو تو دونوں طرف کے فرشتوں کی نیت کرے۔ یہ نماز پڑھنے کا طریقہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے چند باتوں میں فرق ہے۔ عورت تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کندھوں تک اٹھائے گی اور کپڑے سے باہر نہ نکالے گی۔ قیام میں سینے پر ہاتھ باندھے گی اور ہتھیلی پر ہتھیلی رکھے گی۔ رکوع میں کم جھکے گی اور گھٹنوں کو جھکائے گی، اور ہاتھ گھٹنوں پر رکھے گی مگر ان کو پکڑے گی نہیں، اور انگلیاں کشادہ نہ رکھے گی۔ رکوع و سجود سمٹ کر کرے گی۔ سجدے میں پیٹ ران سے اور ران پنڈلی سے ملائے گی اور ہاتھ زمین پر بچھا دے گی۔ اتحیات میں بیٹھتے وقت دونوں پاؤں داہنی طرف یا بائیں طرف نکال کر سرین پر بیٹھے گی اور انگلیاں ملا کر رکھے گی۔ باقی سب کچھ اسی طرح رہے گا۔ نماز کے بعد دعائیں و اذکار: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ ترجمہ: اور جب تم نماز پڑھ لو تو اللہ کا ذکر کرو۔ اول اور نماز کے بعد 3 بار استغفار کریں: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کے بعد جو دعا چاہے پڑھے۔ دعائے اول: اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے پڑھنے سے سب گناہ بخشے جائیں گے۔ ذکر دعائے دوم:
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذو الجد منک الجد۔ دعائے سویم آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اوقات مکروہ: سورج نکلتے وقت، نمبر 2 غروب ہوتے وقت، نمبر 3 استوا کے وقت۔ استوا کا مطلب دوپہر کو جب سورج بالکل سر پر ہو، زوال کے وقت کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ نمبر 4 طلوع صبح صادق سے طلوع آفتاب تک سوائے 2 سنت نماز فجر اور نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک کوئی نفل نہیں پڑھنی چاہیے۔ امام کے خطبہ جمعہ کے لیے کھڑے ہونے سے لے کر فرض جمعہ تک کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تعداد رکعات: فجر میں کل 4 رکعتیں ہیں، 2 سنت موقدہ قبل فرض، 2 فرض۔ ظہر میں کل 12 رکعتیں ہیں، 4 سنت موقدہ قبل فرض، 4 فرض، 2 سنت موقدہ بعد فرض، 2 نفل۔ عصر میں کل 8 رکعتیں ہیں، 4 غیر سنت موقدہ قبل فرض، 4 فرض۔ مغرب میں 7 رکعتیں ہیں، 3 فرض، 2 سنت موقدہ بعد فرض، 2 نفل۔ عشاء میں کل 17 رکعتیں ہیں، 4 سنت غیر موقدہ قبل فرض، 4 فرض، 2 سنت موقدہ بعد فرض، 2 نفل، 3 وتر واجب، 2 نفل۔ نماز وتر واجب ہے، اگر یہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا لازم ہے۔ اس کا وقت عشاء کے فرضوں کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آخر رات میں تہجد کے ساتھ پڑھی جائے، لیکن جس کو خوف ہو کہ اٹھ نہیں سکے گا وہ عشاء کی نماز کے ساتھ سونے سے پہلے پڑھ لے۔ اس کی 3 رکعتیں ہیں، 2 رکعت پڑھ کر قاعدہ کیا جائے اور تشہد پڑھ کر کھڑا ہو جائے۔ تیسری رکعت میں تسمیہ، سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھ کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا باندھ لیں، اور دعائے قنوت آہستہ آہستہ پڑھے کہ یہ واجب ہو جائے۔ دعائے قنوت: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ جو دعائے قنوت نہ پڑھ سکے وہ یہ آیت پڑھیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اگر دعائے قنوت پڑھنی بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو واپس نہ لوٹے بلکہ سجدہ سہو کر لے۔ البقرہ۔